بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسماعیلی عربوں کے مذہب سے متعلق تاریخ کے صفحات یہ شہادت دیتے ہیں کہ ان میں گو کچھ عرصہ باپ دادا کا دین حق ملت ابراہیمی باقی رہا، مگر آہستہ آہستہ مصر، شام اور عراق کے بت پرستوں کے تعلقات نے عمرو بن لہی کے ذریعے ان میں بت پرستی اور ستارہ پرستی کی داغ بیل ڈال دی، اور کچھ عرصے بعد ان عربوں کو شرک پرستی میں ایسا کمال حاصل ہو گیا کہ وہ دوسروں کے لیے پیش رو بن گئے۔ چنانچہ نابت کی اولاد بھی شرک کی گمراہی میں مبتلا ہو گئی، صدیوں تک نبتی بت پرستی کی اس گمراہی میں مبتلا رہے کہ مسیح دور کے آغاز میں دارالحکومت رقیم کے اندر ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ مسیح مذہب کا ابتدائی دور ہے، نبتی حکومت کے اطراف یعنی شام وغیرہ میں عیسائیت کا زور ہے کہ رقیم کے چند نوجوان شرک سے بیزار نفور ہو کر توحید کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ وقت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ نوجوانوں کو دربار میں بلاتا اور انکشاف حال چاہتا ہے۔ نوجوان کلمہ حق بلند کرنے میں بے باک ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزرتی ہے، مگر وہ دوبارہ معاملے پر غور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی مہلت دیتا ہے۔ یہ دربار سے واپس آ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور طے پاتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ کسی پہاڑ کے غار میں پوشیدہ ہو جانا چاہیے تاکہ مشرکوں کے شر سے محفوظ رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہ سکیں۔ یہ سوچ کر وہ ایک غار میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ غار میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب ہی کی حالت میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ غار کی عجیب کیفیت ہے، اندر سے بہت وسیع ہے، مگر قدرت نے اس کو ایسا موقع نصیب کیا ہے کہ زندگی کی بقا کے قدرتی سامان وہاں سب موجود ہیں۔ ایک طرف دانہ ہے تو دوسری طرف ہوا گزرنے کے لیے کافی اور سوراخ ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہتی ہے، اور ان کا رفیق کتا اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے دانے پر باہر کی جانب منہ کیے بیٹھا ہے۔ اس مجموعی صورتحال نے ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان غار کے اندر جھانکنے والے انسان پر خوف و ہراس کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ باغ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ برسوں تک یہ نوجوان اسی حالت میں آرام کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں کہ شہر میں انقلاب ہو جاتا ہے۔ رومی عیسائی نبتی حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کو شکست دے کر اس پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اس طرح رقیم عیسائیت کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ کی مشیت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نوجوان بیدار ہوں۔ وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کتنی مدت سوتے رہے۔ ایک نے جواب دیا کہ ایک دن، اور دوسرے نے کہا یا دن کا کچھ بھی حصہ۔ پھر کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی شہر جا کر کھانا لے آئے اور یہ سکہ لے جائے، مگر جو بھی جائے اس طرح لین دین کرے کہ شہر والوں کو پتہ نہ لگ سکے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں، ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ بادشاہ ظالم بھی ہے اور مشرک بھی، وہ یا تو شرک پر آمادہ اور بے دینی پر مجبور کرے گا، اور یا ہم سب کو قتل کر ڈالے گا، اور یہ باتیں ہمارے دین و دنیا کو برباد کر دینے والی ثابت ہوں گی۔ اب نوجوانوں میں سے ایک شخص سکہ لے کر شہر گیا، وہاں دیکھا تو حالات بدل چکے ہیں اور نئے آدمی اور نیا طور طریقہ نظر آتا ہے، مگر پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے ایک باورچی کی دکان پر پہنچا اور کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ جب قیمت ادا کرنے لگا تو باورچی نے دیکھا کہ سکہ قدیم ہے۔ اس طرح آخر بات کھل گئی
لوگوں کو جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس عجیب و غریب معاملے سے بہت زیادہ دلچسپی لی، کیونکہ عرصہ ہوا کہ یہاں مشرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں کے باشندوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تو اگرچہ عیسائیت پھیل جانے سے اس کو بے حد خوشی ہوئی، مگر اپنے اور اپنے رفیقوں کے لیے یہی پسند کیا کہ دنیا کے ہنگاموں سے علیحدہ رہ کر اللہ کی یاد میں زندگی گزار دیں۔ اس لیے کسی طرح مجمع سے جان بچا کر پہاڑ کی راہ لی اور اپنے رفقا میں پہنچ کر سب حال کہہ سنایا۔ ادھر شہریوں میں ان کی جستجو کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے آخر ان کو ایک غار میں پا لیا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ شہر چلیں اور اپنی پاک زندگی سے اہل شہر کو فائدہ پہنچائے، مگر وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصہ راہبانہ زندگی کے ساتھ اس غار میں گزار دیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب لوگوں میں چرچا ہوا کہ ان کی یاد قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان میں جو حضرات با اقتدار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ہیکل تعمیر کریں گے، اور غار کے دانے پر ایک عظیم الشان ہیکل تعمیر کرا دیا۔